ویلکم بیک۔ خبر ہے پاکستان سے مذاکرات کے لیے افغان طالبان رجیم کا قطری حکومت سے رابطہ۔ افغان طالبان رجیم نے قطر سے پاکستان کے ساتھ ثالثی کے لیے درخواست کر دی ہے۔ افغان طالبان رجیم کی درخواست پر قطر نے حکومت پاکستان سے رابطہ کیا، پیغام پہنچایا۔ پاکستان نے جواب دیا، برادر ملک قطر کی ثالثی کی پیشکش کا احترام کرتے ہیں، تاہم افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی رہی تو مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ پاکستان نے دو ٹوک موقف اپنایا۔ افغان طالبان رجیم کو مذاکرات کے لیے اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال سے روکنا ہوگی۔ افغان طالبان رجیم کو اپنی سرزمین کا دہشت گردی میں استعمال روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنا ہوں گے۔ پاکستان نے برادر ملک قطر سے کہا، پاکستان میں ٹی ٹی پی اور خوارج کی ہر دہشت گردی کا فوری اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی روئٹرز کے مطابق پاکستان اور افغانستان میں جنگ بندی میں 48 گھنٹے کی توسیع کر دی گئی ہے۔ دوحہ مذاکرات کی تکمیل تک سیز فائر برقرار رہے گا۔ ادھر افغان میڈیا نے مذاکرات کے لیے پاکستانی وفد کے دوحہ پہنچنے کا پروپیگنڈا بھی شروع کر دیا۔ حقیقت یہ ہے، افغان طالبان رجیم سے مذاکرات کے لیے پاکستانی وفد آج دوحہ جائے گا۔ حکومت نے غیر قانونی مقیم افغان مہاجرین کو فوری واپس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا، جس کے لیے انہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ صرف وہی افغانی پاکستان میں رہ سکیں گے جن کے پاس ویزا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس وزیر اعظم آفس میں منعقد ہوا۔ وزیر اعظم کی سربراہی میں ایک اجلاس ہوا افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے اور ان کی واپسی کے حوالے سے۔ حکومت اور عوام کب تک بوجھ اٹھائیں، افغان باشندے عزت سے واپس جائیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم اجلاس میں افغان مہاجرین کو واپسی کے لیے مزید مہلت نہ دینے کا فیصلہ۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ افغان بھائیوں کا ساتھ دیا۔ عوام سوال کرتے ہیں کہ حکومت کب تک افغان مہاجرین کا بوجھ اٹھائے گی۔ بریفنگ میں بتایا گیا، افغان مہاجرین کی جلد واپسی یقینی بنائی جائے گی۔ صرف انہی کو رہنے کی اجازت ہوگی جن کے پاس پاکستان کا ویزا ہے۔ وزیر اعظم نے واپس جانے والے افغان پناہ گزین بزرگ، خواتین اور بچوں سے باعزت طریقے سے پیش آنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہائیوں سے مشکلات میں گھرے افغانستان کی پاکستان نے ہر مشکل میں مدد کی۔ دہشت گردی خلاف جنگ میں ہزاروں قیمتی جانوں اربوں ڈالرز کا نقصان اٹھایا۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا، فیلڈ مارشل کی قیادت میں افواج نے افغانستان کے حملوں کو پسپا کیا اور بھارتی جارحیت کا بھی منہ توڑ جواب دیا۔ ثابت ہو چکا کہ ہماری افواج عرض وطن کا دفاع کرنا جانتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی افغان مہاجرین سے متعلق اہم اجلاس میں نہیں آئے۔ وزیر اعظم نے بتایا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ٹیلی فون پر مبارکباد دی اور مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں، وزیر اعلیٰ کے پی اسلام آباد میں موجودگی کے باوجود اجلاس میں نہیں آئے۔ سہیل آفریدی کے نہ آنے سے صرف صوبے کے عوام کو فرق پڑے گا۔ اعظم کی سربراہی میں ایک اجلاس ہوا افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے اور ان کی واپسی کے حوالے سے۔ تمام ادارے موجود تھے، تمام صوبائی حکومتیں موجود تھیں، مگر وزراء اعلیٰ میں سے صرف سہیل آفریدی وہاں پر موجود نہیں تھے۔ آپ اسلام آباد میں موجود ہوں اور آپ اس میٹنگ میں نہ جائیں، آپ کی واہ واہ ہو جاتی ہے، سوشل میڈیا پہ 4 بندے لکھ دیتے ہیں اور آپ اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بھی کر لیتے ہیں۔ صرف اس صوبے کے عوام کو فرق پڑے گا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے اپنے صوبے میں آپریشن کی حمایت کر دی۔ کہا، آپریشن کے بغیر امن ممکن نہیں۔ ڈی آئی خان پولیس لائنز حملے پر سوال اٹھا دیا۔ بولے، کیا دہشت گرد افغان گنڈا پور کے جلوس میں آئے کیونکہ انہوں نے نادرہ کے دفتر پر حملہ کر کے سارا ریکارڈ بھی پھونک ڈالا؟ محسن نقوی JIT بنائیں اور تحقیقات کرائیں۔ ہمارے سابق وزیر اعلیٰ صاحب جب ڈی خان گئے، جس جلوس کی وہ قیادت کر رہے تھے، کیا اس جلوس میں وہ افغانی آئے تھے؟ صرف انہوں نے پولیس سینٹر پہ حملہ نہیں کیا، نادرہ کا پورا دفتر جلا دیا، سارا ریکارڈ جلا دیا۔ افغانیوں کا ریکارڈ جلانے کے چکر میں تھا۔ جو سابق وزیر اعلیٰ صاحب تھے وہ تو افغانیوں کی بڑی پشت پناہی کرتے تھے۔ محسن نقوی صاحب کو چاہیے کہ اس کے اوپر JIT بنا کر اس کی تحقیقات کریں۔ چیف منسٹر کو جاننا چاہیے تھا اور پھر آ کر ہماری صوبائی اسمبلی کو آن بورڈ لیتے کہ ہمارے صوبے کے متعلق جو ہے وہ کیا ڈسکشن ہوئی۔ ہمارے صوبے میں امن کے لیے ہم انٹیلیجنس بیس آپریشن کو سپورٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارے صوبے میں امن ہے، آپ کے امن بھی ہو اور آپ کو لے کے انٹیلیجنس بیس آپریشن بھی نہ کریں تو ہمارے پاس 16 دن کے چراغ۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں خوارج کا خودکش حملہ ناکام۔ سیکیورٹی فورسز کا جوابی ایکشن، 6 خارجی جہنم واصل۔ لکی مروت کے علاقے سلطان خیل میں 8 انتہائی مطلوب خارجی مارے گئے۔ ٹنگ کلی دتا خیل میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 6 خارجی ہلاک۔ 4 روز کے دوران افغان طالبان رجیم کے بھیجے گئے 108 خوارج جہنم واصل کیے جا چکے۔ سینکڑوں کلو بارود سے بھری گاڑی پکڑی گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، طالبان رجیم کے بعد افغانستان بھارت کی پراکسی بن گیا۔ یہ لوگ کل تک ہماری پناہ میں تھے،
ہماری زمین پر چھپتے پھرتے تھے، آج کابل کے حکمران بھارت کی گود میں بیٹھ کر سازشیں کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کی جنگ بھارت، افغانستان اور ٹی ٹی پی نے مل کر پاکستان پر مسلط کی۔ 5 دہائیوں کی زبردستی کی مہمان نوازی کے خاتمے کا وقت ہے۔ پاک سرزمین میں بیٹھے تمام افغانوں کو اپنے وطن جانا ہوگا، عوام کی اپیلیں نہیں ہوں گی۔ پنجاب کابینہ نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگانے کی منظوری دے دی، اسمبلی وفاق کو ارسال کر دی گئی۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں انتشار پسند مذہبی جماعت کے تمام بینک اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کیے جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے 400 لاشوں کا پروپیگنڈا کیا، ان کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ چلے گا۔ جس نے اشتعال انگیزی پھیلائی ہے، جس کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا ہے، یقیناً ان سے حساب لیا جائے گا۔ پی ایل پی کو بین کرنے کے لیے پنجاب کابینہ نے منظوری دے دی ہے۔ بینک اکاؤنٹس ہیں یا سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، ان کو سیل کر دیا جائے گا۔ 400 سے 600 لاشیں گر گئی ہیں۔ فتنہ خان کی جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کے ذریعے انہوں نے کوٹ کیا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ پیکا کو درخواست لکھے گا اس کے اوپر کارروائی کے لیے۔ کوئی بھی حکومت ہو، لاشوں کو نہیں چھپایا جا سکتا۔ اب پنجاب کے اندر کوئی اسلحہ لائسنس جاری نہیں ہوگا۔ 1 مہینے کے اندر وہ اپنا اسلحہ جمع کرا دیں۔ قانونی اسلحہ بھی موجود ہے، خدمت مراکز پہ اپنے اسلحے کو رجسٹر کروانا ہوگا۔ لاہور میں مذہبی جماعت کے گرفتار ملزموں کی تعداد 624 ہو گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کریک ڈاؤن اب بھی جاری ہے۔ پنجاب بھر سے 5000 ملزموں کو گرفتار کیا گیا۔ ملزمان کو اے، بی اور سی کیٹیگری میں تقسیم کر کے گرفتار کیا گیا ہے۔ پرتشدد احتجاج میں ملوث ملزمان کی گرفتاری فہرستوں کے مطابق جاری کی ہے۔ براہ راست توڑ پھوڑ میں ملوث افراد کی نشاندہی سی سی ٹی وی اور ویڈیو کی مدد سے کی جا رہی ہے۔ مذہبی جماعت کی جانب سے ہڑتال کی اپیل پر سی سی پی او نے سخت نوٹس لیتے ہوئے کہا کاروبار زبردستی بند کرانے پر سخت کارروائی ہوگی، تمام مارکیٹیں اور دکانیں کھلی رہیں گی۔ ٹی ایل پی کے مختلف مظاہروں میں 11 پولیس اہلکار شہید ہوئے۔ 2016 سے 2025 تک کے جانی اور مالی نقصان کی تفصیل سامنے آ گئی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری راولپنڈی میں شہید لیفٹیننٹ کرنل جنید کی رہائش گاہ پہنچے، اہل خانہ سے ملاقات کی، شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ گورنر نے شہید لیفٹیننٹ کرنل جنید کے معصوم بچے کو پیار کیا۔ اہل خانہ سے گفتگو میں گورنر سندھ نے کہا وطن پر قربان ہونے والے شہداء کے خاندان ہمارا فخر اور قوم کا سرمایہ ہے۔ قوم اپنے شہداء کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ شہداء کی قربانی قوم کے لیے مشعل راہ ہے۔ نیو کراچی ایوب گوٹ میں گیس پریشر مشین سے خوفناک دھماکہ، ایک شخص جاں بحق، 6 زخمی ہو گئے، 2 گھر 4 دکانیں بھی تباہ ہوئی۔ سلمان لودھی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ گیس پریشر مشین کی وجہ سے ایوب گوٹ میں خوفناک دھماکہ، 2 گھر اور کئی دکانیں تباہ ہو گئی۔ علاقہ مکین کہتے ہیں دھماکے کے باعث کئی افراد ملبے تلے دب گئے، ایک دکاندار کی لاش نکال لی گئی۔ حادثے میں گھر والوں سمیت کئی راہگیر بھی زخمی ہوئے۔ ہر طرف دھواں تھا، مٹی یہ سارا ملبہ پڑا ہوا تھا، ہر طرف دھواں تھا، زوردار دھماکہ ہوا، کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کس چیز کا کیا دھماکہ تھا۔ دھماکہ ہوا تو یہاں لوگ کافی بیٹھے بھی ہوئے تھے، جو ملبے کے نیچے بھی آ گئے، کچھ اوپر تھے۔ پیچھے یہاں پہ گھر ہوئے، آس پاس کے 3-4 گھر وہ ڈیمیج ہوئے، سائڈ والے ہوئے، ادھر گھروں میں بلاک گرے باقاعدہ۔ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق واقعہ مبینہ طور پر گیس پریشر مشین کے حادثاتی طور پر پھٹنے کی وجہ سے پیش آیا۔ پریشر بڑھانے کے لیے جو مشین استعمال ہوتی ہے اس سے کوئی گیس کوئی جمع ہوئی ہے، کمرہ پورا فل اپ ہو گیا اور اس کے بعد پھر جو ہے نا کوئی ماچس کی تیلی یا کوئی سگریٹ وغیرہ سے بلاسٹ ہوا۔ پولیس نے بم ڈسپوزل اسکواڈ کی مدد سے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ کیمرامین محسن شبیر کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں وفاقی حکومت نے پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتیوں اور ناانصافیوں کا اعتراف کر لیا۔ وزیر اعظم سے بلاول بھٹو کی ملاقات کی مزید تفصیلات سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم سے ملاقات میں بلاول بھٹو نے نون لیگ کے رویے پر کھل کر تنقید کی، نون لیگ اور پنجاب حکومت کے گلے شکوے کیے، سیلاب پر پیپلز پارٹی کے تحفظات دور نہ کرنے کا شکوہ کیا، پاور شیئرنگ معاہدے پر عمل درآمد نہ ہونے کی شکایت کی، پیپلز پارٹی اتحاد کے فوائد اور نہ ہونے کے نقصانات پر بات کی، وفاق اور پنجاب حکومت کے نامناسب ورکنگ ریلیشن شپ پر بات کی، اہم فیصلوں قانون سازی میں عدم مشاورت کی شکایت کی۔ وزیر اعظم نے پہلی بار پیپلز پارٹی سے زیادتیوں کو کھلے دل سے تسلیم کیا، بلاول بھٹو سے اب تک کی ناانصافیوں پر معذرت کی، کہا پی پی کی تمام تر شکایتوں کا ازالہ ہوگا۔ وزیر اعظم نے تحفظات لیگی قیادت کے سامنے رکھنے کی یقین دہانی کرائی، کہا کہ پارٹی قیادت سے ملاقات میں معاملات سے آگاہ کروں گا۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो के मुतालबात की हिमायत की। कहा PP मुश्किल वक्त की साथी है, अच्छे वक्त में नहीं छोड़ेंगे, अहम उमूर पर मुशावरत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने पावर शेयरिंग मुआहदे पर अमल न होने का भी एतराफ़ किया। पावर शेयरिंग मुआहदे के हर हर्फ पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और MQM वफ्द की गुज़श्ता रोज़ मुलाकात का अहवाल सामने आ गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा तरक्याती कामों में रुकावट नहीं आएगी। सिंध हुकूमत को पैगाम दिया है, चारों सूबों में काम PIDCL के तहत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने MQM के सूबे से मुताल्लिक 3 रुकनी कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बना दी। कमेटी इसाक डार, एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह पर मुश्तमिल है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बताया कि उन्होंने मुलाकात की पीपल्स पार्टी के बड़ों से, तो समझाया कि ये सिर्फ सिंध के लिए PIDCL का इदारा नहीं बनाया गया, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए हर जगह वफाक के जितने मंसूबे हैं वो PIDCL के जरिए से होंगे। कामों में रुकावट नहीं आएगी, ये यकीन प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनकी पूरी टीम ने कराई। डार साहब, एहसन इकबाल साहब, राना सनाउल्लाह साहब, इनकी एक कमेटी बनाई गई जो कि हमसे मुस्तकिल राब्ते में रहेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने बानी PTI से मुलाकात के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। बजरिया एडवोकेट जनरल लिखे गए खत में कहा गया है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान वज़ीर आला KP की बानी PTI से मुलाकात की हिदायत दें। चीफ जस्टिस सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल और वजारत दाखिला को हिदायत जारी करें। सूबाई काबीना की तश्कील, अहम उमूर पर आईनी और अखलाकी तौर पर बानी से रहनुमाई ज़रूरी है। नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बानी PTI से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर कर रखी है। बानी PTI की वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मुलाकात तक नई KP काबीना की तश्कील मुअख्खर कर दी गई। ज़राए का कहना है वज़ीर आला से बानी की मुलाकात में मुशावरत से नई काबीना का फैसला होगा। उम्मीद है सऊदी अरब इब्राहीमी मुआहदे में शामिल हो जाएगा। सऊदी अरब शामिल हो गया तो बाकी मुल्क भी आ जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कुछ मुल्कों के साथ इंतहाई मुस्बत बातचीत हुई है, मुआहदे में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार किया है। Expansion of the Abraham Accords. I do almost soon. I hope to see Saudi Arabia go in, and I hope to see others go in. I think when Saudi Arabia goes in, everybody goes in. I think that they're going to all go in very soon. I had some very good conversations, and it'll help bring long-lasting peace. फर्स्ट वुमेन बैंक UAE ने खरीद लिया। इस्लामाबाद में UAE की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी से मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीब भी शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म ने शेख ज़ैद बिन हमदान को पाकिस्तान खुशामदीद कहा। फर्स्ट वुमेन बैंक की निजकारी को बारिश का पहला खतरा करार दिया और कहा यह पाकिस्तान UAE के तवील सफ़र का आगाज़ है। मुश्तरका मंसूबे दोनों मुल्कों के मफाद में हैं। UAE delegation, it's great pleasure to welcome you here in your second home, Pakistan. Privatization of First Women's Bank of Pakistan is the first drop of rain. This will be the beginning of a very long, happy journey towards economic relations, joint ventures, investments in various fields, which will ultimately give dividends to both sides. हैदराबाद प्रेस क्लब की जानिब से हिंदू बरादरी की ईद दिवाली की रंगारंग तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली एंथनी नवीद समेत फैमिलीज ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद बताएंगे जाम फरीद लाखू। मजहबी रवादारी को बरकरार रखते हुए हैदराबाद प्रेस क्लब की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी हिंदू बरादरी के लिए दिवाली का जो है प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, जिसमें जो हिंदू बरादरी के जो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हैं उनकी जो फैमिलीज़ हैं और जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं वो फैमिलीज़ हैं वो भी इसमें शरीक हैं। इस जो रंगारंग तकरीब है इसका जो आगाज़ था वो आरती उतार के किया गया, जबकि डांडिया डांस, मैजिक शो और महफिल मौसीकी का प्रोग्राम भी यहाँ पे रखा गया है। दिवाली का मकसद खुशियों का त्यौहार होता है तो आज वो खुशी मना रहे हैं जी। और खैबर पख्तूनख्वा की कबायली ख़वातीन भी ज़रई शोबे में सलाहियतों का लोहा मनवाने मैदान में आ गई हैं। घरों में सब्जियां और फल उगाकर न सिर्फ खुद कफालत हासिल कर रही हैं बल्कि मईशत की बेहतरी में भी अहम किरदार अदा कर रही हैं। पेशावर से शाजिया निसार की ये रिपोर्ट।
پشاور میں محکمہ زراعت خیبر پختونخوا اور بین الاقوامی ادارے کے اشتراک سے منعقدہ تقریب میں مختلف اضلاع سے آئی خواتین کسانوں نے شرکت کی اور اپنی زرعی مصنوعات نمائش کے لیے پیش کی۔ میرا تعلق باجوڑ سے ہے۔ ہم گھروں میں ہی کھیتی باڑی وغیرہ کرتے ہیں، مختلف بیج وغیرہ لگاتے ہیں جس سے ہمیں آلو، گوبھی اور مختلف فصلیں وغیرہ آتی ہیں۔ ہمارے کپڑے، دوائیاں، خرچات وغیرہ جو ہیں تو پورے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے مجھے مختلف سبزیوں کے بیج دیے تھے جو میں اپنے گھر میں اگا رہی ہوں، جس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ میں کسی پر مالی بوجھ نہیں بنتی۔ پروگرام کے شرکاء کا کہنا ہے کہ مواقع اور وسائل اگر فراہم کیے جائیں تو قبائلی کسان خواتین معیشت میں اہم تبدیلی لا سکتی ہیں۔ جتنی بھی امپروو پروڈکشن، کلائمیٹ سمارٹ ٹیکنالوجیز ہے، جس سے ورٹیکل فارمنگ ہے، ٹنل فارمنگ ہے، یا جو گڈ ایگریکلچر پریکٹسز ہیں، یا پروڈکشن کے دوران جن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، کلائمیٹ ریزسٹنٹ ورائٹیز ہیں، ان پہ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ یہ قبائلی خواتین جدید طریقہ کاشت، فوڈ پروسیسنگ اور چھوٹے پیمانے پر کاروبار کے ذریعے نہ صرف گھریلو اخراجات کا بوجھ اٹھا رہی ہیں بلکہ اپنے بچوں کو بہتر مستقبل دینے کے لیے بھی اب پر امید ہے۔ کیمرامین ارسلان جنید کے ساتھ شازیہ نثار، ایئر نیوز پشاور۔ کراچی میں بھتہ خوروں نے ٹریفک کی روانی بھی تباہ کر دی۔ جگہ جگہ ٹھیلے لگا کر آدھی سڑک گھیر لیتے ہیں۔ شہری نے ایک بھتہ خور بے نقاب کیا تو وہ دھمکیاں دینے لگا۔ آپ کو بولا، آپ کو کس نے بولا یہ پیسے روڈوں پہ ٹھیلے لگوا کر پیسے لیتے ہیں؟ یہ ٹریفک دیکھ رہے ہیں آپ، اس کے دیکھ رہے ہیں یہ شخص ہے، یہ فیٹ ٹھیلے والے سے پیسے لے رہا ہے۔ یہاں پہ پورا روڈ پورا 5 نمبر تک بلاک کیا ہوا ہے، پورا بلاک کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی بار نہیں لگے، بالکل نہیں لگے۔ چڑیا گھروں کو بند کر دینا چاہیے، وہاں جانوروں کو اذیت دینے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ دنیا میں چڑیا گھر اس طرح نہیں ہوتے جیسے ہمارے یہاں ہیں۔ جسٹس اقبال کلہوڑو کے کراچی چڑیا گھر کی ریچھ کی منتقلی کیس میں ریمارکس۔ جسٹس اقبال کلہوڑو نے کہا کہ 21ویں صدی میں جانوروں کو پنجروں میں قید رکھا جا سکتا ہے، جانوروں کو کھلا رکھیں جیسے نیشنل پارکس میں ہوتے ہیں۔ عدالت نے کراچی چڑیا گھر میں جانوروں کی تعداد اور حالت زار پر رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اسلام آباد کے راول ڈیم میں آلودگی سے مچھلیاں مرنے لگی۔ راول پنڈی کو پینے کا پانی یہیں سے فراہم کیا جاتا ہے۔ زینل علی رپورٹ کریں گی۔ اسلام آباد کے راول ڈیم میں آلودگی خطرناک حد تک پہنچ گئی۔ زہریلا پانی مچھلیوں کے لیے موت کا پیغام لے آیا۔ موسم گرما میں بھی پانی کی سطح کم ہونے سے مچھلیاں مرنے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ تاہم حالیہ دنوں میں پانی کی سطح بلند ہونے کے باوجود بڑی تعداد میں مردہ مچھلیاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ ڈیم میں بدبو اور تعفن سے یہاں سیاحت کے لیے آنے والے شہری بھی نالاں ہیں۔ لوگ پکنک منانے آتے ہیں یہاں پہ تو اسمیل کی وجہ سے پھر چلے جاتے ہیں کیونکہ مچھلیوں کا اسمیل زیادہ ہے۔ آئے ہیں تو یہ دیکھیں مچھلیاں مری ہوئی پڑی ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے یہاں پہ اسمیل ہے۔ اسلام آباد انتظامیہ کئی برسوں سے بنی گالا اور ملحقہ آبادیوں کا سیوریج کا پانی راول ڈیم میں ڈال رہی ہے۔ چڑیے والے آتے نہیں ہیں، صفائی نہیں کرتے، بس میل بہت، اب جو گھنٹہ بیٹھنا تھا تو 10 منٹ بیٹھیں گے۔ راول ڈیم میں آلودگی آبی حیات کے علاوہ شہریوں کے لیے بھی خطرہ ہے، جہاں سے راول پنڈی کو پینے کا پانی سپلائی کیا جاتا ہے۔ میرے پیچھے موجود اس گندے پانی میں سینکڑوں نہیں شاید ہزاروں مردہ مچھلیاں ہیں۔ یہاں کے شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو آنے والے سالوں میں یہ آبی آلودگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ کیمرامین فیاض احمد کے ساتھ زینب علی، ایئر نیوز، اسلام آباد۔ خدارہ بچوں کو پولیو ویکسین پلانے سے انکار نہ کریں، کوئٹہ کے معذور عبد الولی کا پیغام۔ عبد الولی نے پولیو کا شکار ہو کر بھی ہمت نہیں ہاری، انسداد پولیو مہم میں شامل ہو گیا ہے۔ رپورٹ کر رہی ہیں عطیہ اکرم۔ یہ ہیں عبد الولی، جنہیں صرف 1 سال کی عمر میں پولیو نے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا۔ چند قطرے نہ پلانے کی کوتاہی نے ان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیا۔ ایک لمحے کی لاپرواہی اور نتیجہ عمر بھر کی معذوری۔ کافی الگ فیلنگز تھی میرے، باقی بچے نارمل ہے، کھیل کر سکتے ہیں اور میں پولیو کا شکار ہوا ہوں۔ معذوری کے ساتھ جینا کتنا مشکل ہے یہ صرف عبد الولی ہی جانتا ہے، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ آج وہ دوسروں کو یہی پیغام دے رہا ہے کہ کوئی بچہ بھی اس آزمائش سے نہ گزرے۔ ریفیوزل لوگ ہیں، ان سے میرا یہ ریکویسٹ ہے، یہ بہت اہم ہے کیونکہ اس کا سامنا میں کر رہا ہوں۔ پولیو کے خلاف جنگ میں ہمارا ایک قدم ہمارے بچوں کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔
ولی کے قدم تو پولیو نے روک لیے مگر ولی کے حوصلے نہیں. یہ نوجوان اپنی معذوری کو اپنی طاقت بنا چکا ہے اور اب وہ ایک ایسا پاکستان چاہتا ہے جہاں کوئی بچہ پولیو کا شکار نہ ہو. کیمرامین امین اللہ مینگل کے ساتھ تتیہ اکرم، ARY نیوز کوئٹہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.